گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ مجتبی دے آسیو شافع شہ ابرار گئے، مجتبی دے آسیو شافع شہ ابرار گئے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار گئے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار گئے، جن کو سوئے ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو
بھی درکار ہے چاند شمس ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شمس ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شمس ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجعِ عالم یہی سے ہے بارک اللہ مرجعِ عالم یہی سے اور گونج گونج اٹھے گا نغمہ تیرا رضا سے بوستا گونجو تیرے نغمہ تیرے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں باب تاج ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں باب تاج ہے تیرے نیت ہے مجرموں ذات خدا فارغ ہے تیرے نیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے اس وقت امیر اہل سنت ہمارے ساتھ وہ مدنی مذاکرے کے لیے وہ میں تو دوسری اسکرین پر میرے باپا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ باپا کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ناظرین و حاضرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لی یہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار شرعن ناجائز ہے، اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد یعقوب قادری کروڑ پکا ضلع لودھرا سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ
جب لوگ دکان پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جیسے کوئی جنازہ گزرتا ہے تو لوگ دکان سے اتر کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب جنازہ گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوگ جو ہے کہ دکان پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آیا کہ جب جنازہ آئے کہ ہم کھڑے ہوں یا دکان پر بیٹھے رہیں، اور اگر بیٹھے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کھڑے ہوں تو ساتھ جائیں یا وہیں کھڑے ہو کر تعظیماً پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ بعض لوگ وہ سر پر کچھ رومال وغیرہ اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ننگا سر ہو تو جنازہ دیکھ کر. تو یہ ہے کہ جنازے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں. مسلمان کے جنازے کو احترام دینا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی جانے کا وقت نہیں پاتا اور جانا نہیں چاہتا تو اس کو گناہ نہیں ہے، تو اگر تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، جنازہ مسلمان کا ہو. احادیث مبارکہ میں یہ مضامین ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے یہ فعل تھا کہ آپ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بعض احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے کہ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا جو ہے وہ موقوف کر دیا تھا. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا، اور ساتھ ساتھ مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر بھی آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن پھر آپ نے اپنی اس عمل کو جو ہے وہ ترک فرما دیا تھا. تو یہ ساری حدیثیں نقل کرنے کے بعد میرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے جو حاصل کلام اس کا نقل فرمایا شرح میں، وہ یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر یا کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے والا جو حکم تھا اور آپ کا عمل تھا وہ پہلے واجب تھا، اور اس کے بعد اس کا واجب ہونا منسوخ ہو گیا، لیکن جائز اب بھی ہے. پھر مزید تفصیل یہ فرمائی کہ بہتر یہ ہے کہ کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہوا جائے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ اس کی تعظیم کر رہا ہے. اور مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے بارے میں یہ دو اختلافی اقوال نقل فرمائے. ایک قول کے مطابق تو مباح ہے، جائز ہے بلا کراہت، اور بعض علماء کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اسے ناپسند فرماتے ہیں. اور مزید تفصیل یہ کی ہے کہ کافر کے جنازہ دیکھ کر جو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے وہ اس لیے نہیں تھا کہ کافر کی تعظیم فرما رہے ہیں، بلکہ کافر کی جنازہ دیکھ کر ایک جنازہ اور موت کی جو ہیبت ہے اس اعتبار سے آپ کا کھڑا ہونا ہوتا تھا. تو کافر کا جنازہ دیکھ کر بھی ابھی بھی کوئی ہیبتاً اگر کھڑا ہو جائے گا تو یہ جائز ہے، اور لیکن اس کو علماء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، بچنا بہتر ہے. اور مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا یہ اکثر کے نزدیک جائز ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے. مزید اس میں بابا جان یہ بھی جو ہے وہ نیت ہو سکتی ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا تو اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن اب اگر کوئی کافر کا جنازہ دیکھے گا تو وہ اب تعظیماً تو پہلے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، اب بھی تعظیماً کھڑا ہونا منع ہے، اور بطور ہیبت بھی وہ اس لیے کھڑا نہیں ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کافر کی تعظیم کر رہا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہونا بہتر ہے. اچھی نیت ہو مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی تو کھڑا ہو، ورنہ بہتر یہ کہ نہ ہی کھڑا ہو، تاکہ اختلاف سے بچے کے بعد علماء نے منع بھی تو فرمایا ہے نا، مناسب نہیں ہے. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. اصل وہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا تعظیم کے لیے اور یہ سب اپنی جگہ پر ہے، اور اگر ایک دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی عرض کر دوں، جیسا کہ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ دیکھ کر کہا کرتے تھے. اور وہ کلمہ یہ ہے
सुबहान अल हय्यिल लज़ी ला यमूत, यानी वो ज़ात पाक है जो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आई। लिहाजा मैं भी जनाजा देखकर यही कहा करता था, इस कलेमा कहने के सबब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया। तो ये दुआ हम याद कर ले तो कितना अच्छा हो। तो आइए चंद बार दोहरा लेते हैं। सुबहानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुबहानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुबहानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत। अच्छा, सहरा मदीना के हाजिरीन या नाजिरीन जो मुझे नजर आ रहे हैं, किस किस ने याद कर ली है? अगर हाथ उठाएंगे तो मेरा दिल खुश होगा। इसको ये दुआ याद हो गई। सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत। माशाअल्लाह, हमारे बाद हाजिरीन को भी याद है और काफी नाजरीन को भी याद है। सुभान अल्लाह। तो जनाजा देखकर पढ़ते रहेंगे तो याद भी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बापा जान की बारगाह में अर्ज है, बापा जब ये जनाजा गुजरता है तो ये इसके ताज़ीम के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, अदब करते हैं, रुक जाते हैं, ट्रैफिक भी रुक जाती है, जबकि यही इंसान जब जिंदा था तो इसे गालियां भी दी जाती, आमतौर पे जो उसका अदब भी नहीं किया जाता, वो ट्रैफिक वाले उसे मार कर, और ट्रैफिक गुजरती है तेज से, और उसका इतना एहतराम नहीं किया जाता जिंदा चलते हुए इंसान का, जबकि मरे हुए का एहतराम किया जाता है। पापा इस हवाले से कोई मदनी फूल के जिंदा इंसान के हुकूक क्या है हम पर, आम मुसलमान के? मेरे प्यारे प्यारे आका मक्के मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काबा मुशर्रफा को मुखातब किया कि मुसलमान की हुर्मत तुझसे बढ़कर है। तो अब इज्जत जो है मुसलमान की वो काबे से भी बढ़कर ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने अज़मत निशान से मुस्तफाद हुआ। तो जिंदा की भी बेशक एक इज्जत है, उसका भी एक इकराम है, एहतराम है। एहतराम मुस्लिम मकतबतुल मदीना का एक पूरा रिसाला है, और उसमें मुसलमानों के एहतराम से वो मदनी फूल दिए है कि गैर मुस्लिम ने जब वो रिसाला पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गया। ये मदनी बहार शायद कई रिसालों में लिखी भी होगी। तो इस तरह ये कि एक मुसलमान का भी अपना एहतराम है, तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जबकि वो एहतराम का अहल हो। लेकिन बादों का तो वो एहतराम का अहल नहीं होता, उसकी तौहीन वाजिब होती है, इसकी भी सूरतें होती है। लेकिन अब जब ये दुनिया से रुखसत हो गया ना, तो अब हदीसों में ना कि अपने मुर्दों को भलाई के साथ याद करो। तो जो कुछ था वो अब वो भुगत चुका, अपनी दुनिया से वो छूट गया, अब वो दुनिया से चला गया। अब इसको बुरा बोलने की इजाजत नहीं है। तो अब ये मुसलमानों में राइज है कि उसका एहतराम करते हैं, तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बल्कि जनाजा तो आगे होना चाहिए और जो जनाजे के साथ चलने वाले वो पीछे होने चाहिए। अगर कोई आगे चलना चाहते हैं तो वो इतना दूर आगे चले कि वो जनाजे के जुलूस से अल्लाहिदा महसूस कि ये तो साथ नहीं है। अब जनाजे की बारी है कि चलो आखिरी में तो इसको क़यादत दे ही दी जाए कि ये चलेगा आगे। और ये आदाब में से वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद यासिर अत्तारी गुच्छे की से अर्ज कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या मगरिब की नमाज के बाद लोग कहते हैं कि अगर थोड़ी देर आंख लग जाए ईशा की नमाज नहीं होती, क्या ये ऐसा ही है? शुक्रिया। ईशा की नमाज का वक्त जो है ना वो सुबह सादिक तक रहता है, शफक डूबने से लेकर सुबह सादिक तक। यानी ईशा का वक्त शुरू हो गया तो अब सुबह सादिक जो रोजा बंद करते हैं जिस वक्त फजर का वक्त शुरू होता है,
تو یہ ساری رات جو ہے عشاء کے وقت رہتا ہے. تو یہ کہ آنکھ لگ گئی تو اب عشاء کا وقت چلا گیا چاہے رات میں ہی اٹھ گیا تو یہ غلط ہے. عشاء کا وقت ہے, نماز قضا نہیں ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید رنگ کے علاوہ کوئی اور لباس بھی زیب تن فرمایا؟ بعض رنگ اعلیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض اور رنگوں کا بھی لباس زیب بدن فرمایا. سفید لباس کے لیے یہ ہے کہ حدیثوں میں سفید لباس کی ترغیب موجود ہے کہ سفید لباس پہنو, اپنے مردوں کو بھی سفید لباس دو. اس طرح کا مضمون حدیثوں میں موجود ہے. تو اب یہاں دنیا میں اگر کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رنگ پہنا وہی رنگ اگر سنت کی نیت سے پہنتا ہے تو اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن اس میں بھی عرف و عادت کا لحاظ ضروری ہے. اب مثال کے طور پر سبز احرام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف میں دیکھے گئے سبز احرام, لیکن اب اگر کوئی سبز احرام پہنے تو میرا خیال ہے کہ وہ سب کی وہ نظروں میں آئے گا اور سب عجیب عجیب نظر سے اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے اب اس کو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ وہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں اسی طرح تم کرو, کہ سفید احرام میں سارے لوگ احرام کر رہے ہیں, تم بھی سفید پہنو. سبز پہنو گے لوگ خامخواہ انکار کریں گے اس کا, اور ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت. وہ مذاق اڑائیں گے, برا بلا کہیں گے, دل آزاریاں کریں گے اور باتیں بنائیں گے کہ اس نے سبز احرام باندھا ہے. سب اس کو تو احرام کا مسئلہ ہی نہیں پتا, احرام تو سفید ہونا چاہیے. حالانکہ مسئلہ ہی اس کہنے والے کو نہیں پتا کہ سفید احرام شرط نہیں ہے, نہ سفید کفن شرط ہے. آپ نے کوئی رنگین کفن کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا, میں نے بھی نہیں دیکھا. تو اب یہ کہ سفید کا اس قدر اہتمام ہے کہ شاید لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سفید کفن ہی ضروری ہے, حالانکہ سفید کفن کوئی ضروری نہیں ہے. افضل ہے کہ سفید ہو, اگر کوئی کسی اور رنگ کا کفن ہو تب بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, لیکن وہ سفید ہی کا اہتمام ہے. اسی طرح ہمارا لباس ہم نے سفید اپنایا ہے, لیکن نہ اس سفید کو ہم لازم سمجھتے, نہ واجب سمجھتے, نہ دوسرے جائز رنگوں کو ناجائز سمجھتے, نہ کوئی اگر رنگین کپڑا پہنے اس سے نفرت کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارا لباس ہی ہے, ہماری وہ وردی ہے. جیسے کہ پولیس کی بھی تو وردی ہوتی ہے, فوجیوں کی بھی وردی ہوتی ہے, اور ہزار شعبے ہیں جن میں وردیاں ہوتی ہیں. اسکول کی وردی ہوتی ہے, تو طرح طرح کی وردیاں ہوتی ہیں, ملوں کے, کارخانوں کے, ایئرپورٹوں کے, اور اپنے وہ پیٹرول پمپ میں, جگہ جگہ لوگ وردیوں میں ہوتے ہیں اپنی اپنی وردیوں میں. تو جو وردیاں شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہے. تو الحمدللہ ہمارا سفید لباس کی وردی سبز امامہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو جائز ہے, بلکہ اچھی بات ہے کہ سفید لباس کی تو حدیث شریف میں وہ ترغیب تو موجود ہے نا, کہ سفید ہی کی ترغیب نہیں ہے کہ سفید ہی پہنو, سفید پہننے کی ترغیب ہے. تو ہم نے سفید کو اپنا لیا ہے, تو یہ سفید کو اپنا لینا جبکہ اس کو ہم واجب نہیں سمجھتے, ضروری نہیں سمجھتے, تو یہ جائز ہے. ہاں جو واجب سمجھے کہ سفید ہی پہنے دوسرا نہ پہنے تو گناہگار ہوگا, کہ شریعت نے جس کام کو واجب نہیں کہا مسلمان اپنے طور پر اس کو واجب نہیں کر سکتا, گناہگار ہوگا. اس کو شریعت پر افترا کرنا کہتے ہیں, شریعت پر تہمت رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور ایمان
سر پر سجایا الہی، امامہ ہو سر پر سجایا الہی، سبھی مشت داڑیوں گیسو سجائیں، سبھی مشت داڑھیوں گیسو سجائیں، بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی، بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی۔ میں رضوان علی عمر کوٹ سے۔ پیارے پاپا جان، میری وابڈا میں جاب ہے، جب بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ ہمیں گالیاں اور بہت کچھ بولتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ قصور کس کا ہے۔ اب رضوان علی کا قصور نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو بجلی جاتی ہے اس میں بعض اوقات قصور وار بھی ہوتے ہیں کہ یہ بجلی بند کرتے ہیں کسی اپنے مقصد کی وجہ سے، جب یہ چاہتے ہیں تو بجلی کھول بھی دیتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں بہرحال گالیاں دینا یا مارداڑ کرنا، اس کی تو شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مارداڑ کرتے ہیں، روڈ گھیرتے ہیں، اور ایک کا جرم ہے سزا دوسروں کو دیتے ہیں روڈ گھیر کے۔ جو بیچارے جا رہے ہیں وہ تھوڑی واپڈا والے ہوتے ہیں، جو بھی سپلائی کی کمپنی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یوں اپنے طور پر جو واپڈا والے ہیں وہ بھی دیانت داری سے نظام کو چلائیں، اور عوام کو چاہیے کہ وہ بھی صبر و تحمل سے کام کریں۔ تو دونوں مل کر انشاءاللہ خوف خدا اپنائیں گے تو انشاءاللہ وہ تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ مسئلہ سارا یہ کہ ایک مطلب کہ بتی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو ہم نے یہ جو کچھ کیا، جلایا اور جو کچھ تباہی کی، جو غصے کا اظہار میں نے روڈ پر آ کر کیا، اب اس کا حل کیا نکالے گے؟ یہ برداشت کہاں سے لاؤں میں؟ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ کیا اسے بتی آ گئی؟ بتی نہیں آتی، بتی وہی مسلسل جا رہی ہے اپنے ڈگر پر ہی۔ تو افسوس، مسلمان اگر خوف خدا والے بن جائیں نا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خوف خدا بہت کم ہو گیا، ہمارا بجلی کی شارٹیج بہت ہے، اور اس کی وجہ ایک تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بجلی کا بیجا صرف زیادہ ہے، اسراف بہت ہے، اتنا بجلی خرچ کرتے ہیں، اتنی بجلی خرچ کرتے ہیں، دن دہاڑے بتیاں جلا کر رکھتے ہیں، ایک بلب سے کام چلتا ہے تو 10 بلب ان کے جل رہے ہوتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بجلی اتنی کہاں سے، اتنی پیداوار بجلی کی کیسے ہو؟ تو اگر عوام بجلی کے تعلق سے وہ کفایت شیاری سے کام لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی وہ نظام جو درست ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بجلی بچانے کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملیں گے، جو زیادہ مشکل نہیں ہے، ان پر عمل زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے کہ اب ہمارے گیزر چلتا ہے مثلا، اب گیزر رات ہو یا دن یہ ہر وقت آن رہتا ہے، اور اس میں یہ بولتے ہیں کہ یہ وہ ہے آٹومیٹک ہے، خود ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ کتنا بند ہوتا ہے مجھے پتا ہی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے گیزر بند کر دیا جائے۔ الیکٹریکل گیزر تو بجلی خرچ نہیں کرتا، بجلی چوستا ہے، ایک دم جذب کرتا ہے، اتنی بجلی چوستا ہے، لیکن وہ دن رات 25 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ میں اپنا بتاؤں کہ جیسے میں جب بجلی کا گیزر مجھے چلانا ہوتا ہے، میں پاکستان میں نہیں ہے میرے پاس، باہر ملکوں میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں کیا وہ
4 से 5 मिनट घड़ी देखकर 5 मिनट अगर गीजर चला लूं ना, तो थोड़ा सा ठंडा पानी फिर अपने किसी बर्तन में निकाल लूं। ठंडा पानी हमारे यहाँ नल खोल के बाहर किया जाता है, और ये भी जायज है ना, इसराफ हो रही है, तो इसलिए वो पानी में अपने बर्तन में निकाल लेता हूँ, इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब गर्म पानी आ जाता है तो वुजू कर लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा गर्म अगर पानी आ गया एकदम गर्मा गर्म, जैसे हर वक्त गीजर चलता रहेगा तो गर्मा गर्म पानी आएगा। अच्छा, उसमें अब आप बोलो मिक्सचर लगा हुआ है, लेकिन इनको मिक्स करने में कितना पानी जाया होता है, मेरी जान निकलती है, मुझे पता है ना। कभी गर्म पानी धड़ धड़ जा रहा है, कभी ठंडा पानी धड़ाधड़ जा रहा है। अब दोनों की दोस्ती कैसे करवाएं? दोनों की दोस्ती करते हुए भी थोड़ा देर लगती है ना, तो इतना पानी जाया हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पानी ज्यादा गर्म ही ना हो, ताकि वो बगैर मिक्स किए वो अपना जो नॉर्मल गर्म पानी जो है ना, नीम गर्म पानी काबिल बर्दाश्त, वो अपने को मिलता रहे। फिर मैंने अपना अमल बताया कि मैं 5 मिनट से काम चलाता हूं, और हमारी कौम 25 घंटे ये गीजर उसको जारी रखती है। अब फिर बोलते हैं कि ये हम बापड़ा वालों की तो यूं इनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, खाली ये नहीं है, पंखे चलते रहते हैं, बत्तियां कई कई चलती रहती हैं। अब जैसे ट्यूब लाइट है, तो ये ट्यूब लाइट 80 वाट खाती है, और पंखा उमूमन ये 100 या 120 का होता है, जो छत का पंखा होता है। तो अब कई पंखे चल रहे होते हैं, एक इधर बैठे हुए तो वो पंखा लगाए हुए, दूसरा उधर यूं लंबा पड़ा है। ये मदरसों में और ये सीन होते देखता हूं मैं, तो एक इधर यूं पड़ा हुआ है, इसके सर पे पंखा चल रहा है, और कौम के चंदे का इस तरह ये जिया करते हैं। अच्छा, अपने घर का भी यही हाल करते हैं। तो ये इतनी लापरवाहियां करते हैं, फिर बोलते हैं हम वापडा वालों को इनको छोड़ेंगे नहीं, हम रोड घेर कर वापडा वालों के बजाय अपनी कौम को परेशान करेंगे, किसी मरीज को जाने नहीं देंगे, चाहे एम्बुलेंस में दम तोड़ दे, हम रोड घेरेंगे। तो हमारी अवाम में भी ज़ाहिर इतनी समझ है नहीं कि वो असल मुजरिम को पकड़ने के बजाय बेकसूरों को सजा दे रही होती है। तो ऐसा हिसाब किताब है हमारी कौम का। तो बहरहाल कि अगर हम बिजली कम खर्च करने पर कंप्रोमाइज कर लेना, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे सेवर है, सेवर बहुत कम बिजली खर्च करता है और रोशनी भी ठीक ठाक देता है, लेकिन हमारे ट्यूबलाइटों का भी रवाज है, सेवर भी लोग चलाते हैं, लेकिन सेवर भी हर वक्त जलेगा तो नुकसान तो करेगा ना बिजली का। अच्छा, इसी तरह अब स्त्री है, स्त्री तो बिल्कुल वो बहुत जालिम बिजली खाने वाली न जालिम आला है, यूं सब इतनी बिजली खाती है। अगर स्त्री का इस्तेमाल कम कर दे, अब मैं बोलूं छोड़ दे तो आप बोलोगे नहीं ये नहीं हो सकता, तो चलो ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कम करे। बात में जब भी घर से बाहर जाना है, वह स्त्री के पीछे मुसलमान यही रहिया, कंगी चोटी करता रहे, स्त्रियां करता रहे, और इसका काम धंधा नहीं है। तो वो नफ्स ने हाथ पकड़ के लगा दिया, अल्लाह अल्लाह करने के बजाय स्त्री करने पर इसको। तो ये इतनी बिजली खाते हैं ये चीजें। अब इसी तरह जैसे कि टीवी है, मदनी चैनल हम चलाते हैं, तो जब जरूरत है चलाया, इसके बाद हर वक्त ये ऑन रहता, हम समझते ही ऑफ हो गया, लेकिन इसके अंदर से मशीन किसी हद तक ये ऑन रहती है जो कि बिजली सर्व करती है। तो इसका तरीका ये है कि इसका जो पिन लगा हुआ ना प्लग में वो इसका निकाल दिया जाए। अब ये बिल्कुल अंदर से ये डेड बॉडी हो गया, अब बिजली बिल्कुल नहीं खाएगा। अगरचे आपने स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन ये पिन लगा हुआ है ना, तो ये मशीन इसकी चल रही है, थोड़ी थोड़ी बिजली ये आपकी खा रहा है। इस तरह के दीगर बरकी आलात जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये जब तक ये लगे रहेंगे ना वो प्लग में, तो ये कुछ ना कुछ बिजली वसूल करते रहेंगे। तो ये तो 2-3 बातें आपको बताई, रिसाले में आप पढ़े तो आपको हैरान हो जाएंगे कि हम कितनी गलतियां कर रहे हैं और कितनी यानी कि हेवी बिजली हम सर्व कर रहे हैं। अब वॉशिंग मशीन 400 से लेकर 700 वाट की होती है, अब इस्त्री 800 से लेकर 1200। बाबा ये वो अपना तो यूपीएस कितना वोट लेता है बाबा? यूपीएस भी जैसे यूपीएस तो अरे ये तो सबसे ज्यादा जालिम है जी हाँ, ये तो इतनी बिजली खाता है। अब वो सारा दिन चलता रहता है, कि वो जब बत्ती जाएगी तो ये काम देगा ना।
یہ رسالے کا مطالعہ کرے تو مزہ ہے نا بابا. رسالے کا مطالعہ کرے اور پھر پیسے زیادہ ہے نا اپنے پاس یوں تو یوں مطلب جن کے پاس پیسے بہت ہے تو وہ اس کا اثر نہیں کرتے. اب بجلی کا ہیٹر دیکھ لو 1800 والٹ کا ہوتا ہے اوسطن یعنی کہ ایوریج. تو یہ بھی ہیٹر بھی ہوتے ہیں پیسے والوں کے گھروں میں. اور ظاہر ہے کہ بجلی جو اسراف کرتے ہیں بلا اجازت شرعی جو بجلی اسراف کرتے ہیں تو وہ تو مال کا ضیاع کر رہے ہیں نا. تو مال کا ضیاع یعنی مالا کرنا یہ حرام ہے. جہاں ضرورت ہے اس کی بے شک 100 بلب روشن کرنے تو 100 بلب روشن کرے. جہاں ایک بلب سے کام چل رہا ہے تو 2 بلب کیوں جلائے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے بجلی کا استعمال تو جائز ہے جبکہ کوئی نفع متحقق فیکٹریوں میں گھروں میں دکانوں میں بازاروں میں ہر جگہ غیر ضروری استعمال کے نظارے ہیں. اور ٹھیلے والا بھی کئی کئی بتیاں لگاتا ہے. دہی بڑے والا بھی بہت سارے بلب روشن کر کے رکھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ رسالہ جو بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول ہیں، اس سمیت بہت سارے ایسے رسالے امیل سنت ہمیں عطا فرمائیں کہ اگر یہ ہمارے معاشرے میں گھر گھر عام ہو جائیں تو بہت کچھ درست ہو جائے. وسائل ہوں جیسے حقوق العباد کے حوالے سے، احترام مسلم کے حوالے سے، ظلم کے حوالے سے. تو امیل سنت کا رسالہ ظلم کا انجام، احترام مسلم، با حیا نوجوان اور اپنے اندر نیکی اور پرہیزگاری کا جذبہ اور موت کی یاد لانے کے لیے بہت سارے ایسے اور بھی مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں جو مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، VCD وغیرہ ہیں. رسائل، لنگر رسائل پر توجہ دیجیے. اور میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، اسلامی بھائیوں کو مشورہ دوں گا اپنے ماہانہ بجٹ میں سے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کچھ حصہ لنگر رسائل کے لیے، اور اللہ توفیق دے تو کچھ حصہ لنگر رضویہ کے لیے کر دیجئے اپنی آمدنیوں میں سے، کہ یہ چلیں اس کے لیے کہ اللہ کے نام پر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اتنے 100 روپے کے، اتنے 1000 روپے کے رسالے فکس کر دیں اور اتنا لنگر رضویہ اکاؤنٹ میں کھلانے پلانے کے حوالے سے کر دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت نصیب ہوگی. ایک اسلامی بھائی کا SMS موصول ہوا، بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول بزبانی امیر علیہ سنت سن کر ہاتھوں ہاتھ UPS اور گھر کی فالتو لائٹیں آف کر دی ہیں. چونکہ رات کے وقت ہمارے یہاں لائٹ نہیں جاتی تو UPS بند، اور مزید علم دین حاصل کرنے کی نیت سے رسالہ خرید کر پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. بابا آپ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اور یہاں پر رسالے کی ترغیب کے حوالے سے بھی کوئی سوال آیا ہوا ہے. میں ساری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے سے بہت علم دین حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ مکتب المدینہ کی جو رسال ہیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بابا آپ ماشاءاللہ آپ کا جو کتاب پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو ایک کتاب شروع کرتا ہوں تو مدنی میں دیکھتا ہوں آپ کسی اور کتاب پڑھنے کا ترغیب جاتے ہیں تو پھر وہ شروع کرنے کا دل کرتا ہے. تو کس طرح استقامت لے کے ایک کتاب مکمل کرنے کے بعد پھر دوسرا شروع کروں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول شامل فرمائیں. اصل وہ وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہوا نا. رسالہ پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اب یہ رسالہ ہوگا کتنے صفحات کا؟ 27 26 صفحات تو یہ 26 منٹ کا رسالہ ہے یار. زیادہ سے زیادہ 26 منٹ میں پڑھ لے گا آدمی. اب اس میں شاید یہ پڑھنے میں ان کو دیر بہت لگتی ہوگی. یہ 2-4 صفحے پڑھتے ہوں گے، 2 صفحے پڑھتے ہوں گے، پھر 2 دن کے بعد مزید یاد آتا ہو تو پڑھتے ہوں گے، تو کسی اور رسالے کی ترغیب آتی ہوگی تو یہ وہ اٹھا لیتے ہوں گے. یوں ہوتا ہوگا. ورنہ یہ رسالے اپنے چھوٹے چھوٹے ہیں. بعض پڑھنے والے بہت مطلب تیز ہوتے کہ بڑی بڑی کتابیں چاٹ جاتے، یعنی گھنٹوں میں پڑھ لیتے پوری پوری کتاب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جس سے اپنا گھر مطلب کہ مل جائے. کافی دیر سے ہم مطلب کہ کرائے کے گھر میں ہیں, تو ایسا ہو کہ وظیفہ اللہ کی طرف سے اپنا گھر. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 249 پر ہے. یا رافعو 20 بار جو روزانہ پڑھے, یا رافعو 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا, انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی. تو آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے, تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. پابندی سے 20 ٹائم 20 مرتبہ یا رافعو روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر لے, یا جب جب آپ روزانہ کسی وقت بھی پڑھیں, ٹائم کی فکسنگ نہیں لکھا اس میں, فکس کرنے کا. اول آخر درود پاک پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکاڑا سے بول رہا ہوں. میرا پیر و مرشد امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ میں نے سنا مدنی مذاکرے میں جو لے پالک بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی تھی, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور سوال ہے, میری عرض ہے امیر اہل سنت سے, کہ جو اپنی بہن کا بچہ یا بچی لے لیتے ہیں, یا اپنے بھائی کا بچہ یا بچی لے لیتے ہیں, وہ تو پہلے ہی ان کے بہن اور بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ ہزارہ سگی بہن کا اگر بچی لے لی تو اس کا تو بالغہ ہو گئی تو پردہ نہیں ہوگا. البتہ آپ کے اگر دوسرے بیٹے ہیں تو ان سے اس کا پردہ رہے گا. اسی طرح سگے بھائی کی بیٹی لے لی, اس کو پالا, تب بھی یہی ہے کہ آپ کا پردہ اس سے نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ لڑکا ہے اور وہ بڑا ہو گیا تو اب یہ کہ آپ کی زوجہ سے اس کا پردہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل سر پہ عمامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری, سجی رہے گی, سر پر زلفیں, سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہے گی, انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ, جاری رہے گی, مسجد برو تحریک, جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جی ہم کے شہر بصرہ سے بول رہے ہیں. ہم سب مسلمانوں بھائیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو غلط کاموں سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زبردست تابعی بزرگ ہیں, ان کے شہر بصرہ شریف عراق سے آپ نے فون کی آواز سنی. سبحان اللہ. آپ نے ابھی بصرہ کا لفظ استعمال کیا تھا کھجوروں کے حوالے سے. کیا کھجوریں مشہور ہیں بصرہ کی؟ ماشاء اللہ. تو کہاں کا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے؟
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा यूसुफ नाम है, डेकोरेशन का कारोबार है मीरपुर साकरों में। शादियों में टेंट वगैरह लगाते हैं, कई मैयत हो जाती है, ऐसे लोग आ जाते हैं, उनमें टेंट माल लगाते हैं, उसमें पैसे लें या ना लें, जायज़ है हमारे पे या नहीं? मैयत में भी टेंट लगाएंगे तो यार अपनी मजदूरी तो लेंगे, जायज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर मुर्शिद मेरे अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि कोई इस्लामी भाई हजाम के पास जाना पसंद नहीं करता, वो अपनी मूछें खुद पस्त कर सकता है और एक बालिश्त से बड़ी हुई दाढ़ी खुद कतर सकता है, या अपनी ज़ौजा से अपने वो सर के बाल जो जुल्फे हैं वो तरशवा सकता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने हाथ से दाढ़ी मूछे बना सकते हैं, बल्कि दाढ़ी तो अपने हाथ से ही करनी चाहिए कि बाद वक़्त हज्जाम जो है वो एक मुट्ठी से कम कर डालते हैं, इसलिए अपने दाढ़ी हवाले ना की जाए किसी के। अगर देनी है तो फिर अपनी मुट्ठी में नीचे से पकड़ के अब हज्जाम को बोलेगा अब जो चाहे कर, तरकीब से इस तरह यहाँ से थोड़ा लेगा, यहाँ की ले लेगा, तो अपने हाथ से कर ले तो ज्यादा आसानी है इसमें। इस तरह मूछे खुद तराशे या हजाम से तराशे जायज है, अपनी जुल्फे खुद बनाए या हजाम से बनवाए या बच्चों की अम्मी से बनवाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। मैं खुद अब बरसों हुए हजाम से नहीं बनवाए मैंने बाल, मैं खुद ही अपनी जुल्फे बना लेता हूँ, जरूरतन काटता रहता हूँ कैंची से। इस तरह दाढ़ी, इस तरह मूछे, मूछे अबरू की मिस्ल हो तो अच्छा है, ये अबरू है इसकी तरह हो तो अच्छा है, बेहतर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बापा जान से ये सवाल है कि मैयत के माथे पे उंगली से कलमा लिखना कैसे है, शरीय रहनुमाई फरमाइए। अच्छी बात है, लिखना चाहिए शहादत की उंगली से, इंक से ना लिखे, नजर नहीं आएगा तो खाली उंगली से इस तरह लिख दे। वो फैजान बिस्मिल्लाह में दुर्र मुख्तार के हवाले से लिखा है, बाहर शरीयत से हमने लिया ये कि मुनकर नकीर एक मुसलमान की कब्र में जब तशरीफ ले आए तो उसकी पेशानी पर बिस्मिल्लाह लिखी देखी, तो इन्होंने फरमाया कि तू बच गया। अरे हो सकता है कि उस पर अजाब होने वाला हो, लेकिन तो बिस्मिल्लाह की बरकत से बच गया, इसलिए लिखना अच्छा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद जमील अत्तारी सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। बापा मेरा सवाल ये है कि जब इस्लामी भाई हजाम से अपनी खातियाँ हजामत बनाते हैं तो वो बाल उन्हीं की यानी कि टोकरी में डाल दिए जाते हैं, फिर वो हजाम चाहे जिधर रख दे, तो दाढ़ी के बालों को सही हुक्म क्या है? तो फी जमाना तो ऐसे ही बाल मंडवा दिए जाते हैं या खत करवा दिया जाता है, तो एहतियात अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जो चीज बदन से निकलती है, बाल खाल, इन सबको दफन करना लिखा है बाहर शरीयत में, दफन कर दिया जाए। तो हज्जाम से अपने बाल या वो जो भी दाढ़ी के बाल है, सर के बाल है, ये हो सके तो ले लिए जाए, तो लेकर कहीं दफन कर दिया जाए। अब जहाँ फ्लैट्स होते हैं वहां तो तदफीन बहुत मुश्किल है। ऐसे जिनके विलास होते हैं, पार्क होता है, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो के लिए अगर थोड़ी जहमत फरमाए तो तदफीन बजा ला सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत आपसे सवाल मेरा ये है कि हम ये लुंड का कारोबार करता है, ये बैरून मुल्क से आता है, इसकी सफाई का हमें कोई पता नहीं है कि ये साफ पानी से धोया या गलत पानी से धोया। मुसलमान भी लेता है, अगर मजहब भी लेता है, और उसमें ऐसा नमाज भी लेता है कि ये पहन कर नमाज भी पढ़ता है। क्या इसका बेचना हमारे लिए जायज है या नहीं? इसका बेचना भी जायज है और इसको पहनकर नमाज पढ़ना भी जायज है। ये नजासत नापाकी का हुक्म ये कि जब तक यकीनी मालूमात ना हो ना, किसी चीज को नापाक नहीं कहते। बेहतर यह है कि इसको धोकर पाक करके आदमी नमाज पढ़े इससे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, बदीन से अर्ज कर रहा हूँ, हम मदनी मुन्नों को हमारे वालिदैन सर्दी की वजह से नमाज फजर के लिए नहीं उठाते। हम मदनी मुन्नों को क्या करना चाहिए? रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप को उठाना चाहिए, बल्कि अगर बच्चा 10 साल का हो जाए तो इसको अगर नमाज नहीं पढ़ता तो मार कर पढ़ाना वाजिब है। तो अब अगर बाप मार कर भी पढ़ाना चाहिए, उसको वाजिब है कि अगर नहीं पढ़ता तो मारे उसको, तो शरीयत के दायरे में रहकर। तो अब ये कि कसदन ना उठाना नमाज पढ़ने पर, ये तो सही नहीं है। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को उठा दिया करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वैसे ये आम मसला है, ये बच्चों की बात नहीं कर रहा, जनरल मसला के कोई सोया हुआ है और हमने देखा, और अगर उसको जगा देंगे तो ये नमाज पढ़ लेगा, ये पता है, तो अब उसको जगाना वाजिब है। सोया रहना ना छोड़े, इसको जगा दे। नहीं जगाएगा तो गुनाहगार हुआ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बम्बई से हाजी हमीद कह रहा हूँ, और ज़कात के मसले में मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए था आप लोगों से। मसलन मैं बाइक का, 2 व्हीलर का सेल परचेज़ का कारोबार करता हूँ मैं, और मैंने सुना है कि मुसलसल 1 साल अगर पैसा रखा जाए अपने कबाड़ में या ड्राव में अपने पास, तो उसके पास ज़कात वाजिब होती है। और मेरा मसला ऐसा है कि मैं टर्न ओवर डेली, कभी मैं गाड़ी लेता हूँ तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर गाड़ी बेचता हूँ, लेता हूँ, बेचता हूँ, तो इसमें पैसे मुसलसल मेरे पास इकट्ठा रहते नहीं है। तो मैं अपनी ज़कात किस तरह निकालूं? माल तिजारत पर ज़कात फर्ज होती है शराइत पूरे होने की सूरत में। तो अब ये कि आप ये स्कूटर खरीदे इसीलिए कि बेचे, तो इज़ार माल तिजारत हुआ। अगर आदमी इस्तेमाल के लिए स्कूटर लेता है ना, तो उस पर ज़कात की सूरत नहीं बनती। तो अब ये कि जिस दिन से आप साहिब निसाब हुए, यानी इतनी रकम आपके पास है कि जो निसाब के लिए जरूरी होती है, तो वो अब इसमें स्कूटरें आती रही, बिकती रही, जाती रही, साल भर पूरा होने पर आपका निसाब जो बाकी है और वो निसाब की कदर बाकी है,
تو اس پر وہ سالانہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تفصیل وہاں کسی مفتی صاحب سے معلوم کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر نیچے سے 176۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی۔ ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے پہلے اس کو سلام کرے، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرے اور بلا حائل دونوں ہتھیلیاں ملے۔ چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ چاندنی میں اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا عالم مسرت سے معمور ہے۔ اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، سارا سے معمور ہے۔ جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی ہے، نور پھیلا ہوا آج کی۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।